اور ایسے موقع پر اگر آپ سوشل میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، جڑے ہوئے ہیں، تو طرح طرح کی باتیں آپ کو سننے کو دیکھنے کو ملیں گی کہ نہ جانے کیا کیا باتیں وہ کرتے ہیں سوشل میڈیا میں، واٹس ایپ میں اور فیس بک وغیرہ میں۔ انہیں شرم نہیں آتی ہے کہ یہ آج کا یہ ہمارا عمل نہیں ہے جو ہم کرتے ہیں، بلکہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے اور بلکہ اس سے پہلے سے رسول اللہ کا میلاد منایا جاتا ہے، اس سے پہلے سے منایا جاتا ہے۔ رسول اللہ کے میلاد میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول کی پیدائش کا ذکر کرتے ہیں، رسول اللہ کے معجزات بتاتے ہیں، رسول اللہ کے اوصاف حمیدہ ہم بتاتے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن و کمالات ہم بتاتے ہیں، اور پھر اختتام محفل میں ہم کھڑے ہو کر اپنے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اور یہ پہلے بھی ہوتا تھا اور یہ آج بھی ہوتا ہے۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں بھی ہوتا تھا، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کے بھی واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ انہوں نے بھی رسول اللہ کا میلاد منایا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 1000 سال پہلے، تب ان کی میں بات بتا رہا ہوں، ایک بادشاہ گزرے ہیں طبع اول حمیری، بعض وقت میں حمیری کہا گیا ہے، بہرحال حمیری۔ یہ طبع اول یہ بہت یمن کے بہت بڑے بادشاہ تھے، بہت بڑے بادشاہ تھے۔ جب یہ چلتے تھے تو علماء کرام کا مجمع لے کے چلتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ اور بھی وزراء ہوتے تھے، اکیلے تو چلتے نہیں تھے۔ بڑی شان و شوکت کے ساتھ کہیں بھی جانا ہوتا تھا تو بڑی شان و شوکت کے ساتھ وہ جاتے تھے۔ حضرات مکہ المکرمہ میں بھی حاضری دی۔ مکہ المکرمہ میں حاضری دینے کے بعد جب 400 علماء کرام کے ساتھ جب مدینہ منورہ وہ پہنچے، اس وقت مدینہ نہیں تھا، بلکہ اس وقت مدینے کا نام کیا تھا؟ یثرب۔ یثرب اس کا پرانا نام ہے اور مدینہ نیا نام ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اس کا نام یثرب تھا۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے، تو یثرب سے وہ مدینہ ہو گیا۔ آج یثرب کے نام سے بہت کم لوگ جانتے ہیں اور مدینہ کے نام سے سب لوگ جانتے ہیں، الحمدللہ سب لوگ جانتے ہیں۔ تو مدینہ جو ہے، مدینہ کا معنی ہوتا ہے شہر، مدینہ الرسول یعنی رسول اللہ کا شہر۔ تو اس کو ہلکے انداز میں ہم لوگ جو اپنی زبان میں مخفف انداز میں ہم بولتے ہیں، ہم لوگ اس کو مدینہ کہتے ہیں۔ اور مدینہ کی شان بہت اعلیٰ شان ہے، آج بھی اس مٹی میں یہ خاصیت ہے، بلکہ قیامت تک یہ خاصیت رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کے قدموں کی بدولت اس مٹی کو اس مٹی میں ایسی تاثیر رکھی ہے کہ کہیں بھی انسان رہتا ہو، دنیا کے کسی بھی گوشے میں رہتا ہو، اگر کسی کو ایسا مرض لاحق ہو گیا کہ دنیا کا کوئی بھی طبیب اور کوئی بھی ڈاکٹر اس کو اپنی دوا کے ذریعے سے صحیح نہیں کر سکتا، تو وہ مدینہ چلے جائے اور وہاں کی مٹی کو اپنے جائے جو ان کی جو تکلیف ہے جائے تکلیف میں لگا دے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تکلیف دور ہو جائے گی، اس مٹی کے ذریعے سے اس کو اللہ تعالیٰ شفا۔ تو مدینہ کی زمین پہلے یثرب کہا جاتا تھا۔ تو جب وہاں پر پہنچے تو 400 علماء، اور ایسے ویسے علماء نہیں تھے، وہ ایسے علماء تھے کہ جو آسمانی کتابوں کے عالم تھے، آسمانی کتابوں کے عالم اور ماہر تھے۔ تو انہوں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے آسمانی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ نبی آخر الزماں تشریف لائیں گے اور سب سے آخری نبی تشریف لائیں گے، ان کے یہ اوصاف ہوں گے، ان کا حلیہ ایسا ہوگا۔ وہ مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائیں گے۔ یہ سب پرانی کتابوں میں، آسمانی جو پرانی کتابیں تھیں، توریت ہے، انجیل ہے، ان کتابوں میں وہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ حضرات وہ جب وہ مدینہ شریف پہنچے تو انہوں نے مدینہ شریف کو یثرب تھا اس وقت، یثرب کی زمین کو سونگ کر کے ہی انہوں نے سمجھ لیا کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم
ایسا آنے والا. حضرات گرامی اب کب آئے گا وہ زمانہ یہ ان لوگوں کو زیادہ علم نہیں تھا، لیکن اتنا تو پتا تھا کہ یہیں پر وہ تشریف لائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ آپ کے اشارے پر ہم جہاں جہاں آپ نے کہا وہاں وہاں ہم گئے، لیکن ہم ایسی دھرتی پر آ چکے ہیں، ایسی سرزمین پر آئے ہیں کہ یہاں سے اب ہم ایک بالشت آگے نہیں بڑھیں گے، نہ یہاں سے آگے بڑھیں گے نہ یہاں سے پیچھے ہٹیں گے، بلکہ اپنی بقیہ زندگی ہم یہیں پر گزار دیں گے. بادشاہ نے کہا کہ آخر کیا بات ہے، کیا وجہ ہے، کچھ وجہ تو بتاؤ. تم لوگ یہاں رکو گے، یہاں قیام کرنا چاہتے ہو، اپنے قیام کی کوئی وجہ تو بتاؤ. تو کہا کہ یہاں کی مٹی بتا رہی ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں بھی پیدا ہو لیکن ہجرت فرما کر اسی مٹی میں وہ تشریف لائیں گے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں نبی آخر الزمان کی زیارت ہو جائے. سبحان اللہ. گرامی بادشاہ نے کہا کہ جیسی آپ کی مرضی، اور نبی آخر الزمان کے استقبال کے لیے آپ لوگ یہاں پر رکنا چاہتے ہیں تو رکیے، اچھی بات ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ پھر آپ کے رہنے سہنے کا انتظام پھر آپ رہیں گے کیسے؟ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ پرانے لوگ یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کے لوگ بھی میلاد انہوں نے منایا، اور کتنا صرف کیا، کتنا خرچ کیا. بادشاہ طب اول حمیری نے ان علماء کے لیے مکان بنوائے، یثرب میں ایک ایک مکان ایک عالم کے لیے بنوایا، اور جو سب سے بڑے عالم تھے انہوں نے اس عالم کے لیے ایک ایسا مکان بنوایا کہ جو 2 منزل والا مکان تھا. اور بادشاہ نے کہا کہ سنو سنو، ان کے لیے ایسا مکان بنوایا جائے جو عالی شان مکان ہو، اور اس مکان پہ یہ رہیں گے، اور جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اسی مکان پہ تشریف لائیں گے. سبحان اللہ. رات 2 منزل مکان بنوایا، اور پھر کہا کہ آپ لوگ ایسے کیسے رہیں گے. لہذا انہوں نے 400 لونڈیوں کو خریدا. اس وقت لونڈیاں چلتی تھی، آج جو ہمارے گھروں میں کام کرتی ہیں تو باندیاں ہوتی، لونڈی نہیں، پہلے کے زمانے میں چلا کرتا تھا. انہوں نے خریدا اور خرید کر کے سارے علماء کے ساتھ ان کا نکاح کیا، اور کہا کہ دیکھو کوئی ضروری نہیں کہ آپ ہی کے زمانے میں وہ نبی آخر الزمان تشریف لائیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی وصال فرمانے کے بعد تشریف لائیں، تو پھر جو یہ معاملہ ہے تو آپ تک ہی محدود نہ رہ جائے بلکہ آپ کی آنے والی نسل بھی اس سے فیضیاب ہو جائے. اس لیے ضرورت ہے کہ رشتہ ازدواج میں آپ لوگ منسلک ہو جائیں اور آپ شادی کر لیں، نکاح کر لیں. ان علماء کرام نے نکاح کیا، ایک ایک لونڈی سے انہوں نے نکاح کیا، اس کے بعد اپنے اپنے گھروں میں رہے. اور یہاں تک کہ طب اول حمیری نے کیا کہا کہ آپ لوگ کھائیں گے کیسے، ذریعہ معاش کا کیا مسئلہ ہوگا. انہوں نے بے شمار دولتیں ان علماء کرام کے لیے خرچ کی، اور کہا کہ یہ ہم دولتیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور انہی میں سے آپ لوگ خرچ کیجیے گا، اپنی زندگی گزاریے گا، اور نبی آخر الزمان کے استقبال کے لیے آپ لوگ یہاں پر رہیں. حضرات گرامی طب اول نے کہا کہ اب ہم یہاں سے چونکہ ہمیں نظام حکومت کو سنبھالنا ہے، اس لیے ہم یہاں سے جا رہے ہیں. لیکن چلتے چلتے طب اول نے ایک لیٹر لکھا، لیٹر سمجھتے نا، آپ لوگ سمجھتے ہیں، ایک خط لکھا. اس خط کو لکھ کر کے اس کو سونے کے فریم میں کے اندر رکھا. حالانکہ کپڑے کے اندر بھی رکھ سکتے تھے، لکڑی کے اندر بھی رکھ سکتے تھے، لیکن نہیں. طب اول نے کہا کہ یہ خط کسی عام انسان کے پاس نہیں جائے گا، بلکہ یہ خط نبی آخر الزمان کی بارگاہ میں جائے گا. اس لیے اس کو سونے کے فریم میں لگایا جائے. سونے کے فریم میں اس کو رکھ کر کے ایک بہت بڑے جو عالم تھے ان کے سپورٹ کر دیا، اور کہا کہ دیکھیے آپ کے زمانے میں وہ نبی آخر الزمان مدینہ تک اگر یثرب تشریف لاتے ہیں تو بہت اچھی بات، میرا یہ خط دے دیجیے گا ان کو. اور جب اگر آپ کے زمانے میں نہیں آتے ہیں تو آپ کی جو آنے والی نسل ہوگی آپ وصیت کر کے جائیں گے کہ ان کے زمانے میں اگر تشریف لائیں تو یہ خط وہ پہنچا دیں. اگر ان کے زمانے میں بھی نہ آ سکیں تو پھر ان کی جو اولاد ہوگی ان کے زمانے میں یہ تشریف لائیں تو وہاں ان کی اولاد وہاں ان کی بارگاہ تک یہ خط پہنچا دے گی. حضرات یہ انہوں نے کہا، وہاں سے یمن تشریف لے گئے.
اور پھر وہ 400 علماء کرام نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کی قرض سے اسی یثرب میں رہے اور وہیں انتظار کرنے لگے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے. کئی سال پہلے؟ 1000 سال پہلے. تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی تقریباً 430 سال یا 29 سال پہلے کی بات ہے یہ. حضرات گرامی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تشریف نہیں لائے ہیں، 1000 سال کے بعد تشریف لائیں گے، لیکن آقا کا تذکرہ 1000 سال پہلے ہوا. آقا کے آنے کی خبر 1000 سال پہلے دی جا رہی ہے. آقا کا ذکر 1000 سال پہلے چل رہا ہے اور یہ بھی کہہ رہے ہیں اگر وہ تشریف لائیں تو یہ خط ان تک پہنچا دیجیے گا، ہمارا پیغام پہنچا دیجیے گا، ہمارا سلام پہنچا دیجیے گا، یہ خط ان کی بارگاہ میں پہنچنا چاہیے. بہرحال المختصر یہ ہے کہ طب اول خمینی کے انتقال اس تاریخ کے تقریباً 1000 سال بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 53 سال کی عمر میں مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے، جب جو اس وقت یثرب تھا وہاں تشریف لائے تو اس وقت ہر شخص کی تمنا تھی کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف لائے، ہمارے گھر میں قیام فرمائے. ہر شخص کی تمنا یہ تھی. حضرات گرامی، مگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹنی پر سوار تھے، آقا نے ارشاد فرمایا کہ کسی کا دل دکھانا مقصود نہیں ہے. میں اگر اپنے سے، اپنی طرف سے، اپنی مرضی سے میں اگر کسی کے گھر میں ٹھہروں گا تو دوسرا ناراض ہو جائے گا، اس کے دل میں ٹھیس پہنچے گی، وہ بیچارہ مایوس ہو جائے گا. لہذا مجھے میری اونٹنی کو چھوڑ دو، اس کو اس کی اپنی حالت میں چھوڑ دو، نکیل کو چھوڑ دو، ڈھیل کر دو، اور یہ اونٹنی وہ جہاں پر بیٹھے گی، جس گھر کے دروازے پر، وہاں پر ہمارا قیام ہوگا. ہم خود سے کوئی فیصلہ نہیں لیں گے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اس جواب پر سارے کے سارے لوگ خاموش ہو گئے اور کہا کہ حضور جیسا آپ فرمائیں. بہرحال اونٹنی کا ڈور چھوڑ دیا گیا. اونٹنی جا کر کے ایک مکان کے سامنے بیٹھ گئی اونٹنی. وہ مکان کون سا مکان تھا؟ یہ وہی مکان تھا کہ جو 2 منزلہ مکان تھا تو اول خمینی نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ مکان تعمیر کروایا تھا. وہ اونٹنی وہاں جا کر بیٹھ گئی اور اس مکان کا مالک جو اس وقت تھا وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ. حضرت ابو ایوب انصاری جب اونٹنی وہاں پر بیٹھ گئی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مکان پر قیام فرمایا. پھر آقا نے ارشاد فرمایا، آقا کرام جب تشریف فرماتے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں پر ایک شخص تھے جن کا نام تھا ابو لیلا. وہ خط ابو لیلا کے پاس اس وقت محفوظ تھا. سبحان اللہ. ابو لیلا کے پاس محفوظ تھا. جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان پر قیام آپ نے فرمایا تو لوگ جوک در جوک، قافلہ در قافلہ نبی آخر الزمان سے ملاقات کرنے کے لیے آ رہے تھے. انہیں میں سے ایک ابو لیلا تھے. ابو لیلا جب آئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے ابو لیلا کو تو دیکھا نہیں تھا اور نہ ابو لیلا نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا. دیکھتے ہی میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ابو لیلا لاؤ وہ خط کہاں ہے جو آج سے 1000 سال پہلے خمینی نے ہمارے نام لکھا تھا. 1000 سال پہلے. ابو لیلا پریشان ہو جاتے، حیرت زدہ ہو جاتے. آقا کریم کو اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا، نہ آقا نے کبھی ملاقات میری ہوئی آقا سے، نہ نبی آخر الزمان سے میری ملاقات کبھی ہوئی، لیکن آقا کو کیسے پتا چل گیا؟ تو اول خمینی کا وہ خط ابو لیلا کے پاس ہے. عرض کیا کہ حضور میں تو خط آپ کو دے دوں گا، لیکن پہلے آپ یہ تو بتا دیجئے کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ خط ہمارے پاس ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت طب اول خمینی نے تمہیں خط لکھ کر کے تمہارے آبا و اجداد کو دیا تھا تو اس وقت مجھے پتا چل گیا تھا کہ طب اول خمینی
دیا ہے. یہ علم غیب دیکھ کر کے اور یہ کلام سن کر کے فوراً ابو لیلا مشرف اسلام ہو جاتا ہے. عرض کرتا ہے کہ حضور آپ کو رب کائنات عز و جل نے اپنا رسول بنا کر کے بھیجا ہے, اپنا دست مقدس بڑھا دیجیے اور ہمیں کلمہ پڑھا کر ہمیں بھی اپنی غلامی میں آپ شامل کر دیجیے. اس میں کیا لکھا تھا, اس خط میں کیا لکھا تھا؟ اس میں یہ لکھا تھا کہ تم عاصیے روزگار یعنی گنہگار سیاہکار طبع اول حمیری کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ خط ہے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ پر ایمان لاتا ہوں, میں آپ پر ایمان لاتا ہوں, اگرچہ میں نے آپ کو دیکھا نہیں. ان علماء کرام کی زبانی آپ کی اوصاف حمیدہ کو میں نے سنا, میرے دل نے کہا کہ آپ پر ایمان لاؤ. میں آپ پر ایمان لاتا ہوں, آپ کے رب پر ایمان لاتا ہوں, آپ کے رب کا کلمہ پڑھتا ہوں. اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کل میدان محشر میں اس گنہگار کی شفاعت فرمانا. یہ اس خط میں لکھا ہوا تھا. سبحان اللہ. حضرات, یہ واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا آج جو ہم تذکرہ کرتے ہیں, یہ تذکرہ آج صرف ہم نہیں کرتے ہیں, یہ کوئی شرک و بدعت نہیں ہے, بلکہ سرکار کی تشریف آوری سے 1000 سال پہلے سرکار کا تذکرہ ہو چکا ہے. 1000 سال پہلے سرکار کا تذکرہ ہو چکا ہے. حضرات گرامی, تو آج اگر ہم کرتے ہیں سرکار کا تذکرہ تو کچھ لوگ شرک و بدعت کا فتویٰ لگاتے ہیں کہ وہ ظالم لوگ ہیں, ہم پر ظلم کرتے ہیں. بلکہ اگر دیکھا جائے تو ان کے بزرگوں نے بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد منایا ہے. حضرت شاہ امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, یہ مولانا اشرف علی تھانوی کے پیر و مرشد تھے اور سنی صحیح العقیدہ تھے. یہ کون تھے؟ سنی صحیح العقیدہ. یہ ان کے مولانا رشید احمد گنگوہی, مولانا نانوتوی, مولانا اشرف علی تھانوی, ان کے پیر و مرشد تھے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. وہ فرماتے ہیں کہ میں محفل میلاد سجاتا ہوں, محفل میلاد میں شرکت کرتا ہوں, اور بالخصوص حالت قیام میں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتا ہوں, اور مجھے بہت لطف آتا ہے, بڑی لذت پاتا ہوں. سبحان اللہ. یہ کون فرماتے ہیں؟ یہ ان کے علماء, ان کے پیر و مرشد فرماتے ہیں, اور ہمارے بھی وہ بزرگ ہیں, کیونکہ سنی صحیح العقیدہ اہل سنت و جماعت میں سے تھے. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بولتے تو ہیں مگر سمجھتے نہیں. یہ اپنی کتابوں کو اگر دیکھ لیں, پڑھ لیں, تو یہ بھی آج میلاد نبی کے قائل ہو جائے. آج اگر یہ پڑھ لیں, بہرحال درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد